غور سے سنیے، ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، کوئی ہو، اے ڈی بی ہو، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ، ہم کسی کو سود نہیں دیں گے. آپ کی اصل رقم دیں گے، وہ بھی اپنی سہولت سے دیں گے، جب دے سکیں گے دیں گے. اس کے لیے بھی آپ ڈیٹ ایکویٹی سواپ قسم کی چیزیں جو آپ نے کی ہیں، کئی طرح کی اسکیمیں ہیں. یہ جو لیٹن امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ قرضوں تلے اتنے دب گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کو اس سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے کئی اسکیمیں چلی. ایسی کوئی اسکیم ہمارے لیے بھی بناؤ. اور ایک سیدھی سی اسکیم یہ ہے کہ ہم آپ کا قرضہ جو ہے پاکستانی کرنسی میں ادا کریں گے، آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے، نفع جو ہو وہ آپ ڈالر کی شکل میں لے جائیں، لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے قرضے واپس. دیں گے تو آرام سے دیں گے جب بھی ہوگا. قرآن مجید نے ہمیں یہی کہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض جو ہے وہ کوئی سخت حالات کے اندر ہے تو اسے مہلت ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ سر پر سوار ہو جائے قرض خواہ. اور یہ بات اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے جب قرض لیا تھا تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا، دو طرفہ معاہدہ تھا، ہم نے سود دینا تھا، طے کیا تھا، اب یونی لیٹرلی ہم کیسے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں. ہمارا دو طرفہ معاہدہ ہوا امریکہ سے F-16 جو جہاز تھے ان کی سیل کا، ہم سے پیسے بھی لے لیے، جہاز نہیں دیے. کیوں؟ صاحب ہمارا ایک سینیٹر سامنے آ گیا اور اس نے ایک ترمیم پیش کی، پریسلر صاحب نے، اور چونکہ سینٹ نے منظور کر لیا، قانون بن گیا، ہمارے ہاتھ تو بن گئے، ہم کیسے دیں؟ ہم تو نہیں دے سکتے جہاز. نہ پیسے لوٹائے نہ جہاز دیے، بلکہ کلیم ان کا یہ ہے کہ آپ کے جہاز جو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اتنے عرصے کا کرایہ اور ڈیمریج بھی دیجئے ہمیں. یہ کیا کون سے اخلاقی اصول سے یہ معاملہ ہوا؟ اگر آپ کی سینٹ یہ کر سکتی ہے تو ہمارے تو دین نے ہمیں کہا ہے کہ سود حرام ہے، مت دو. ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود حرام ہے، ہم نہیں دے سکتے، مجبور ہیں، معذرت خواہ ہیں، ہمارے ہاتھ بند گئے. ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے.